دین حق کے لیے ہمیں اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بعض صحابہ نے کیا کیا تھا، ہمیں اپنے اعمال کی، جی اپنے اعمال کی فکر ہے نا. اب اللہ کے نبی ہمیں فرما کے گئے ہیں نا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں. ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا. اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کو دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے، لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں. کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے، باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا. اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے. پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا. اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے. الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک چاہے. ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے. الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟